بسم اللہ الرحمن الرحیم. باندی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں. ہم سب پہلا سوال آج آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایران کے جو مذہبی لیڈر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں، ان کے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں. مختلف ملکوں کے سربراہان نے جو اس وقت حالت جنگ میں ہیں کہا کہ وہ بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے، ہم چاہیں تو ان کو مار بھی سکتے ہیں. عراق میں جو شیعوں کے مذہبی رہنما ہیں آیت اللہ سیستانی، انہوں نے اس طرح کے کسی اقدام کی بڑے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور دنیا کو باز رہنے سے کہا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے کیا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک قوم کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے قتل کے حوالے سے. کوئی عام فرد ہو، کوئی مذہبی پیشوا ہو، کسی قوم کا قائد ہو، انسانی جان کو حرمت حاصل ہے. یہ عام حالات میں لی جائے، کسی ملک میں قانون کا نفاذ کرتے وقت کسی کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے یا جنگ و جدال کے نتیجے میں لی جائے، ہر حال میں اخلاقی جواز کا تقاضا کرتی ہے. ہمارے دین میں ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اس کا اخلاقی جواز یہی ہے. چنانچہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کی جائے گی، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے گی، تو ہم اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں اور ایک بڑی عبادت سمجھتے ہیں. یہی جنگ بلا جواز کی جائے تو یہ مجرمانہ فعل بن جاتی ہے. جس طرح اگر انصاف قائم کرنے کے لیے کسی کی گردن ماری جائے تو وہ اسلام کی قضا ہے، اور اگر کسی کی جان بلا جواز لے لی جائے، بغیر حق لے لی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایران کے خلاف جو اقدام کیا گیا ہے اس کو جس پہلو سے بھی دیکھیے، وہ اسرائیل نے کیا یا وہ امریکہ نے کیا ہے، بالکل بلا جواز ہے. اس کے لیے جو استدلال کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی اخلاقی دلیل نہیں ہے. جوہری ہتھیار اگر نہیں ہونے چاہیے تو دنیا میں کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جوہری ہتھیار رکھنے کا سرے سے کوئی جواز ہی نہیں ہے. ہتھیار وہی ہونے چاہیے جو مقاتلین کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، کمبیٹنٹس کے خلاف. غیر مقاتلین کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیار قتل عام کے ہتھیار ہیں، اس وجہ سے بالکل ناجائز ہیں. خود ایران کے رہنماؤں نے، اور مذہبی رہنماؤں کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہی فتویٰ دے رکھا ہے. چنانچہ اس طرح کے ہتھیار اگر نہیں ہونے چاہیے تو میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں نہیں ہونے چاہیے. نہ امریکہ کے پاس ہونے چاہیے، نہ روس کے پاس ہونے چاہیے، نہ برطانیہ کے پاس ہونے چاہیے. اور اگر یہ زید بکر کے پاس ہیں تو پھر دنیا میں کسی دوسرے کو اس سے روکنے کے لیے کیا جواز ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ حملہ، اس حملے کی دھمکیاں، اس کے لیے اب تک جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ کیا گیا ہے وہ سراسر بلا جواز ہے. اور جب بلا جواز کسی کی جان لی جائے یا جان لینے کی باتیں کی جائیں تو یہ نہ جنگ ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی نیکی اور خیر کا کام ہے. یہ در حقیقت ایک مجرمانہ فعل ہے جو ہمیشہ تاریخ میں بھی مذموم رہے گا، اور اس طرح کے افعال کا ارتکاب کرنے والوں کو قیامت میں پروردگار کے سامنے بھی جواب دہ ہونا پڑے. اگر ہم سب یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ اگر جوہری ہتھیار رکھنا اپنی ذات میں کوئی بری چیز ہے ممنوعات میں سے، تو پوری دنیا کو اس کو مطابق چلنا چاہیے ہے. کہا ہی جاتا ہے کہ دنیا کے جن ممالک کے پاس ہے وہاں پر اس طرح کا نظم ہے، کوئی ڈیموکریسی ہے، کوئی سنجیدہ لوگ ہیں جو دنیا کو جانتے ہیں، وہ اس طرح بلا جواز اس کا استعمال نہیں کریں گے. ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ دنیا کے ان دو ممالک سے نفرت رکھتی ہے، ان کے خاتمے کا خواب دیکھ رہی ہے. لہٰذا مذہبی لیڈرشپ کے ہاتھ میں اگر یہ ہتھیار آ جاتے ہیں تو پھر اس سے دنیا میں تباہی پیدا ہوگی. یہ ایک نقطہ نظر ہے، اس کو دنیا میں کسی جگہ پیش کرنا چاہیے.
مثال کے طور پر ایک ادارہ اقوام متحدہ کا بنایا گیا ہے، اسی طرح عالمی عدالتیں ہیں، وہاں پیش کریں اس نقطہ نظر کو، اس پر گفتگو ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ محض طاقت اس کا فیصلہ کر دے گی کہ فلاں کے پاس ہونے چاہیے اور فلاں کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا میں کوئی نظم ہے جو یہ فیصلہ کرے گا، کوئی قانون ہے یہ فیصلہ کرے گا۔ اگر اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے کہ مذہبی لوگوں کے پاس یہ نہیں ہونے چاہیے، تو پھر دنیا کے بڑے ملکوں میں جب مذہبی رجحانات رکھنے والی قیادت انتخاب لڑ کے آ رہی ہو تو اس وقت بھی سوچنا چاہیے کہ اب یہ ہتھیار کسی اور کے حوالے کر دیے جائیں۔ تو یہ طاقت کی زبان ہے جو بولی جا رہی ہے، اس کے پیچھے نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی اخلاقی پہلو ہے۔ اس طرح کی زبان میں بھی بول سکتا ہوں، کوئی دوسرا بھی بول سکتا۔ ٹھیک، واضح جی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، لائیو لوگ جو موجود ہیں ان کو موقع دیتے ہیں سوالات کا۔ ولید میر صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے۔ السلام علیکم سر۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رابطہ قائم کیا براہ راست، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست رابطہ قائم کیا، لیکن ہمیں یہ کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ دو جلیل القدر خواتین انبیاء میں سے تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ بھی لوگوں سے رابطہ قائم کرتا ہے، تو اس چیز کو کیسے ثابت کریں گے کہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کے علاوہ شخصیات سے بھی رابطہ قائم کرنا ختم کر دیا، کیونکہ تصوف کا تو یہ مقدمہ ہے۔ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ علم النبی کب شائع ہونا متوقع ہے؟ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ بہت سے کام کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں سیدہ مریم یا سیدنا موسیٰ کی ماں تو خیر جلیل القدر خواتین ہیں، عام لوگوں سے بھی رابطہ رہتا تھا۔ قرآن میں بیان ہوا ہے، بائبل میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی قربانی پیش کرتے تھے، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور فیصلہ کر دیتی تھی کہ وہ قربانی قبول کر لی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رابطوں کا معاملہ تو بہت غیر معمولی رہا ہے تاریخ میں۔ چنانچہ بنی اسرائیل سے متعلق بھی جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس رابطے کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ جو آپ نے بیان فرمایا، اس میں ظاہر ہے کہ پیغمبروں سے متعلق ایک ہدایت دینے کے لیے سیدنا موسیٰ کی والدہ کو بھی الہام ہوا یا رہنمائی ہوئی یا ایما ہوا، اور سیدہ مریم کے بارے میں تو صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے، انہوں نے آ کے ان کو خوشخبری دی۔ اسی طرح کے فرشتوں کا سیدنا ابراہیم کے پاس آنا بھی قرآن میں بیان ہوا ہے، اور یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ وہاں ان کی اہلیہ بھی موجود تھی اور ان کی اہلیہ نے بھی ان کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ یہ سب معاملات ہوتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب نبوت ختم کی جا رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے کہ آپ پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اب آسمان سے کسی کو اس مقصد کے لیے مخاطبہ الہی کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ جب یہ اعلان کر دیا گیا تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ عقلی سوال ہے کہ کیا اب باقی روابط بھی ختم ہو جائیں گے؟ یعنی دنیا میں ایک تو نبوت کا منصب رہا ہے جس میں مخاطبہ الہی حاصل ہوتا ہے، اور پھر ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اب جاؤ فلاں اور فلاں کام کرو، یا میرا پیغام پہنچاؤ، یا میری ہدایت لوگوں کے سامنے رکھ دو۔ تو کیا اس کے سوا جو کچھ رابطے ہو جاتے تھے، یا کبھی ہدایت مل جاتی تھی، یا کبھی کسی ذاتی زندگی میں رہنمائی ہو جاتی تھی، یہ سب بھی ختم ہو گیا ہے، یا یہ تو اسی طرح باقی رہے گا جیسے پہلے تھا؟ البتہ کسی کو مخاطبہ الہی سے مشرف فرما کر یہ ذمہ داری نہیں دی جائے گی کہ وہ لوگوں کے لیے اللہ کی ہدایت پہنچانے کا اہتمام۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے عقلی لحاظ سے۔ اس کا جواب رسول اللہ نے دے دیا اور فرمایا کہ یہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور عقل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو پھر اس طرح کی کوئی چیز اگر باقی رکھی جاتی تو وہ بہت کچھ فتنوں کا ذریعہ بن سکتی تھی۔
اس لیے رسول اللہ نے یہ اطلاع بھی دے دی. چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، نبوت کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ دعویٰ باقی نہیں رہا یا کوئی شخص اب لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے گا، نبوت کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا روئے رجل الصالح، کسی نیک آدمی کو کوئی بشارت کا اچھا خواب آ جاتا ہے، یہی باقی رہ گیا. تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو احتمال ہو سکتے تھے، یعنی بات اگر عقلی لحاظ سے زیر بحث آتی تو محتمل الوجہین تھی، عقل کی روح سے دلائل دیے جا سکتے تھے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن فیصلہ کن نہ ہوتے. رسالت مآب نے اس کو فیصلہ کن کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ بھی ختم ہو گئے. تو یہ میرا نقطہ نظر ہے اس معاملے. جی بات واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. عدنان امین صاحب مائک انمیوٹ کیجئے. جی السلام علیکم رامدی صاحب. میرا سوال سورہ ہجر کے بارے میں ہے. اس میں ایک آیت ہے کہ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، اور اسی صورت کے شروع میں ایک دوسری بات کہی گئی ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی تعلق ہے، اور جو قرآن کے ٹکڑے کرنے کا ذکر ہے، ذہن کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی بات شاید نہیں ہو رہی، کیونکہ قرآن کا لفظ اس طرح تورات کے لیے اور کہیں نہیں استعمال ہوا. یہ کہیں ہم مسلمانوں کی بات تو نہیں ہو رہی؟ پچھلے 1000 سال سے جو ہم نے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، لٹرلی بھی ٹکڑے کیے ہیں سپارے بنا کر، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ معنوی اعتبار سے ایک ایک آیت کے کئی متضاد معنی رائج کر دیے ہیں. جی یہ انٹرپریٹیشن، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو اس پر مطمئن نہیں ہو سکا. میں اسی تعویل کو صحیح سمجھتا ہوں جو تورات کے بارے میں کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں یہ بات بیان کی ہے اس کی تالیف اس کو قبول نہیں کرتی. لیکن کوئی دوسرا شخص اگر یہ رائے رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ استدلال کے ساتھ اپنی بات بیان کر دے. اس طرح کے علمی معاملات میں چیزوں کو کسی مجادلے کا موضوع نہیں بننا چاہیے. دو آراء ہیں، بیان کر دی جائے، جو کبھی ہوگی لوگ اس کو قبول کر لیں گے. اس میں چونکہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے، اور اسلوب اس طرح کا نہیں ہے کہ ماضی کو مستقبل کے لیے استعمال کیا جائے، اس لیے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس پر میرا اطمینان نہیں ہو سکا. یا اور لوگ بھی بعض بات کہتے ہیں. آپ کا اگر اطمینان ہے تو ضرور بیان کیجئے. نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. یعنی یہ بات ہمیں کیوں بتائی گئی ہے؟ اسی لیے بتائی گئی ہے کہ جو کام بنی اسرائیل نے اپنے قرآن کے ساتھ کیا ہے، وہ کام تمہیں اللہ کی اس کتاب کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بات واقعے کے لحاظ سے بالکل درست ہے. ہم نے وہی کام کیا ہے. ہم نے بھی اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے، اپنی زندگی سے غیر متعلق کیا ہے. بلکہ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اپنے علم سے بھی غیر متعلق کر دیا ہے. اس میں بھی وہ ایک تابع کی حیثیت سے رہتی ہے، جبکہ اللہ نے تو یہ کتاب اس لیے نازل کی تھی کہ ہم اس کو محور و مرکز بنائیں، وہ ہمارے لیے فرقان اور مہیمن ہو، اسی کی روشنی میں سب فیصلے کریں. تو نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. وہ بات اس طریقے سے کہی جائے، اس صورت میں بھی نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اگر اس پر مطمئن ہوں تو وہی بات کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور قرآن کی بلکہ اللہ کی ہر کتاب کی قدر پہچاننی چاہیے. ہمارے شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ خار از مہجوری قرآن شدی
شکوہ سنجے گردش دورہ شدی. جی آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل رضوان صاحب. سوال کیجیے گا. السلام علیکم غامدی صاحب. میں ممبئی میں مطلب انڈیا کے ممبئی میں رہتا ہوں. یہ المورد سینٹر کہاں پہ ہے جہاں سے کچھ میں تعلیم حاصل کر سکوں؟ اور مجھے میزان اور مطلب میزان بک چاہیے تھی. تو میں نے کافی کوشش کیا لیکن وہ ہمیں یہاں پہ دستیاب نہیں ہو پائی. اس کا جواب آپ کو حسن صاحب دے دیتے ہیں. جی برادرم آپ کو انشاءاللہ آف لائن میں رابطہ کر کے نا پوری معلومات دے دیتا ہوں. آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ بدر منیر صاحب موجود ہیں. جی بدر صاحب سوال کیجیے اگر آپ کا سوال ہے کوئی. السلام علیکم غامدی صاحب. میرا ایک چھوٹا سا کویسچن اور اس کے بعد ایک کامنٹ ہے. میں کویسچن پہلے پوچھ لیتا ہوں. آپ کی تعلیمات سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی روایت قرآن پاک کے اپوزنگ ہے تو ہم قرآن پاک کو بلیو کریں گے. روایت تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے, اس میں کمی بیشی جھوٹ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ آپ کسی حدیث کی بک پہ پکڑ کے نشان لگا دیتے کہ یہ فلاں فلاں روایتیں جو سی ہیں یہ ضعیف ہیں یا بلیویبل نہیں ہیں, تاکہ ہم ان کو خود بھی پڑھ سکتے اور ہمیں پتہ ہو کس کو اگنور کرنا ہے؟ اور میرا کامنٹ یہ ہے غامدی صاحب کہ مجھے 20 سال پہلے آپ سے تعارف ہوا تھا اور میں 2007 میں مجھے بلایا گیا تھا ایک ٹی وی چینل میں جہاں پہ کالج کے اسٹوڈنٹ آ کے آپ سے کویشچن پوچھتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ اس بندے کو پھنساؤ الٹا کویشچن کر کے. وہاں پہ بھی میں آپ سے ملا تھا. میں نے پچھلے زندگی کے 18 سال میں نے اسلام کا بہت مطالعہ کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں آپ کا رد کر سکوں, اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے علم کی سمجھ دے اپنے مذہب کی. اور پچھلے 2 سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی تعلیمات کے تھرو ہدایت دی ہے اور مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمارا مذہب ہے کیا, ہم سے چاہتا کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اس کی اصل روح کیا ہے. تو بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. آپ نے اپنا فرض پورا کیا, آپ نے ہمیں اپنا پیغام پہنچا دیا ہے, اور شکر آپ کی وجہ سے ہم میرے جیسے بہت سارے لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ ہمارا خدا ہے کیا اور ہم سے چاہتا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. وہی پروردگار مجھے بھی ہدایت دیتا ہے, اسی نے آپ کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا. حدیث کے بارے میں آپ نے سوال کیا, یہ چونکہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے اس لیے اس پر پہلے دن سے کام کیا جا رہا ہے. ہر صاحب علم اپنے طریقے پر اپنے فہم کے لحاظ سے انتخاب کرتا ہے. یہ امام مالک کی موطا ہے, یہ امام بخاری کی صحیح ہے, یہ امام مسلم کی کتاب ہے. یہ سب ان علماء کے انتخابات ہیں, مختارات ہیں. یعنی انہوں نے اپنی تحقیق کے لحاظ سے یہی کام کیا ہے جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں. یہ ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوا. مسلمانوں کے علماء یہ کام کرتے رہتے ہیں. روایتوں پر تحقیق ہوتی رہتی ہے, اس میں نئے نئے پہلو نمایاں کیے جاتے رہتے ہیں. میں نے بھی تفسیر قرآن مکمل کرنے کے بعد یہی کام شروع کر رکھا ہے. اس وقت ایک بڑے حصے پر کام مکمل ہو گیا ہے اور اس کی پہلی جلد اگلے چند ہفتوں میں شائع ہو رہی ہے علم النبی کے نام سے. اس پورے ذخیرے کو میں نے 3 ابواب میں تقسیم کر دیا ہے, علم النبی, فقہ النبی اور سیرت النبی. اس وقت علم النبی اور سیرت النبی پر ہم کام کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی یہ مکمل ہو گیا تو پھر فقہ النبی پر بھی کریں گے. جی آگے بڑھاتے ہیں. مریم عدنان صاحب آپ سوال کیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. جی میرا سوال 36 سورہ یاسین اور 37 سورہ صافات سے متعلق ہے. یہ صورتیں تمام تو نہیں ہیں لیکن 36 سورہ یاسین لفظ یاسین سے شروع ہو رہی ہے اور 37 سورہ میں الیاسین پر یعنی حضرت الیاس کے فالوورز پر سلامتی کی آیت ہے. مجھے معلوم ہے کہ معنی کے لحاظ سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن ان کی آواز ایک ہی ہے. میری ایک اسپیکولیشن ہے جس کے بارے میں نے آپ کی رائے لینی تھی کہ ممکن ہے کہ وہ درست ہو. وہ یہ کہ سورہ یاسین میں زبان اور مکان کا ذکر نہیں ہے لیکن بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا ہے وہ مصر کے بارے میں ہے. کیا اگلی صورت سے ہمیں مسلمانوں کے لیے یہ اشارہ ملتا ہے کہ فیوچر میں ایک وقت ایسا آئے گا جب باطل ہر طرف چھایا ہوگا اور بال شیطان کی عبادات کرنے والے لوگوں جیسے لوگ ہوں گے تو حضرت موسیٰ اور حضرت الیاس کے فالوورز اٹھیں ان سے لڑنے کے لیے؟ شکریہ. یہ اشارہ نہ بھی ملے تب بھی اٹھنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہو
تو ہمیں شیطان کے خلاف ہی لڑتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہر مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں شیطان کے خلاف ہی برسر جنگ ہے، اور اگر مسلمانوں کے پاس قوت ہوگی، اور میں تو اسلام کو ہی اللہ کا دین سمجھتا ہوں، اس لیے میرے لیے یہود بھی ایک مسلمان قوم ہے، مسیحی بھی ایک مسلمان قوم ہے، وہ اپنا نام بھول گئے ہیں، انہوں نے اپنے نئے نام رکھ لیے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو دعوت دی اور یہ کہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ تو ان سب لوگوں کو قرآن یہی دعوت دیتا ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اگر یہ اشارہ آپ کو اس صورت سے بھی مل رہا ہے تو ضرور بیان کیجئے، اس کے دلائل دے دیجئے، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ ہم شیطان کے خلاف برسر جنگ ہیں۔ حج میں یہی چیز ہے جس کو تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے، اور ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہی یاد دہانی کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں شیطان کے خلاف برسر جنگ رہنا ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ سعد رشید صاحب سوال کیجیے، آپ کا سوال ہے تو۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، پچھلی نشست میں آپ سے سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین کی جنت میں سرداری سے متعلق سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ ایسی روایات محل نظر ہوتی ہیں۔ تو آپ کے جواب میں مفتی کامران صاحب ہیں، انہوں نے قرآن پاک سے استدلال کرتے ہوئے کہا، سورۃ طور کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کے لیے اس اولاد کو بھی ہم انہی کے درجے میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ کا درجہ بلند ہوگا تو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی، تو یقیناً وہ بھی جنت کے سردار ہوں گے۔ تو آپ اس آیت کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ شکریہ۔ یہ مجھے اللہ تعالیٰ وہاں کیا کریں گے، کیا چیزیں ہوں گی، وہاں درجات کی کیا نوعیت ہے، درجات میں اکٹھا کر دینے سے کیا مراد ہے، یہ سب چیزیں یہاں طے کرنے کی کوئی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ بنیادی باتیں معلوم ہو گئیں، سورہ طور کی یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی سرفرازی دے گا تو بے انصافی کی بنیاد پر نہیں دے گا، لیکن روایت جس طریقے سے آئی ہے اس کے بارے میں میرا نقطہ نظر وہی ہے کہ ایسی روایات بالعموم جذبات اور عقیدت پر مبنی ہوتی ہیں، ان کو ہر لحاظ سے چھان پھٹک کر دیکھ لینا چاہیے۔ محل نظر ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ ارتقا شیرال صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ قدر کے لحاظ سے میرا سوال ہے کہ مسلمانوں کے طور پہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو چیز ہو گئی ہے اس پہ یہ اطمینان رکھو کہ یہ اللہ کی رضا تھی، لیکن اب ایک اور نظریہ سامنے آیا ہے کہ جو ہم مختلف چوائسز کرتے ہیں زندگی میں اس لحاظ سے مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ نظریہ فالو کریں تو پھر جو ہمیں شروع سے ایک اطمینان سکھایا گیا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی مرضی سے ہوئی ہے، وہ ہم کیسے ریکنسائل کریں گے اس بات کو؟ اور اس سے مجھے ایک حدیث یا پھر شاید قرآن کا ورس ہے کہ nothing shall befall us except what Allah has decreed۔ تو یہ اطمینان پھر ہمیں کس طریقے سے حاصل ہوگا؟ اس میں یہ الفاظ تو کچھ موضوع نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا رکھا ہے اس میں اللہ کی طرف سے گویا اجازت ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ہو جائے، اس کا مرضی کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم کسی کو قتل بھی کر دیتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، اللہ اسے ہونے دیتا ہے، یعنی فوراً ہماری گردن نہیں ناپ لیتا، فوراً اٹھا کے ہمیں کٹہرے میں نہیں کھڑا کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تدبیر بھی ہے، تقدیر بھی ہے۔ ہم اپنی طرف سے جو کچھ کرتے ہیں کچھ نتائج اس سے وابستہ ہیں، وہ ہر حال میں نکل آتے ہیں، کچھ نتائج اس سے وابستہ نہیں ہیں، وہ نکل سکتے ہیں، نہیں بھی نکلتے۔ اس میں اللہ سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں کہ وہ ہمارے حق پہ وہ نتائج نکالے۔ اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ، ہماری طرف سے صحیح ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ دنیا دارالامتحان بھی ہے اور یہ اسباب کی دنیا بھی ہے، تو اسباب پیدا کیجئے، اس میں اللہ کے قوانین جاری ہیں، ان قوانین کے لحاظ سے بھی صبح و شام نتائج نکل رہے ہیں،
ان قوانین کو بھی سمجھیے، ان کی پیروی کیجیے، اور اس کے بعد جن چیزوں میں دو سے زیادہ عقلی امکانات ہوں ان کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ وہ نتیجہ جو بھی نکلے اس پر راضی رہنا چاہیے کہ وہ نتیجہ ہی ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا، اگرچہ بظاہر ہمیں اس وقت وہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ شمس سلیمان بھائی سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، وعلیکم السلام۔ آپ نے بتایا کہ سیدنا ابراہیم کے بعد ذریت ابراہیم میں نبوت رہی اور سیدنا موسیٰ کے بعد یہ بنی اسرائیل میں خاص ہو گئی۔ تو سیدنا یونس اسرائیلی تھے لیکن وہ کسی دوسری قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، تو کیا کسی نبی کا اس قوم سے تعلق ہونا ضروری ہے؟ اگر ایسا ہے تو سیدنا یونس کی طرح کوئی دوسرے نبی بنی اسرائیل کے دوسری اقوام کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب دنیا کی امامت سیدنا ابراہیم اور ان کی ذریت کو حاصل ہوگی۔ یہ فیصلہ کم و بیش 4,500 سال پہلے کر دیا گیا۔ اس فیصلے پر عمل کب سے ہونا شروع ہوا؟ ظاہر ہے اسی وقت سے جب کہ وہ باقاعدہ ایک قوم بن جائیں گے۔ یہ معاملہ 500 سال کے بعد کہیں ممکن ہو سکا ہے، 1500 قبل مسیح میں۔ اس دوران میں بنی اسرائیل کے اندر سے بھی اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کو بنی اسرائیل کے لیے خاص کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم ہے۔ نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی مجھ پر لازمی ذمہ داری نہیں تھی، میں نے عنایت فرمائی ہے اور تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے، اس کی اسکیم میں بناؤں گا، کس کو دوں گا یہ فیصلہ بھی میں کروں گا اور کس کو نہیں دوں گا اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا۔ تو اس میں یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ راشد طائفر صاحب۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ استاد آپ کے مطابق دین عقل، فطرت، قرآن اور سنت پر مبنی ہے اور یہ ابدی ہے، جس سے میں بھی متفق ہوں، مگر انسان کی عقل اور فطرت تو وقت کے ساتھ بدلتی ہے، ترقی کرتی ہے اور سوالات نئے ہوتے جاتے ہیں، تو پھر کیا ایک ایسا دین جو عقل و فطرت سے ہم آہنگ ہو اس وقت بھی وہی دین رہ سکتا ہے جب عقل و فطرت خود بدل چکی ہے؟ اور اگر دین ہمیشہ ایک جیسا رہے تو وہ کس عقلی سطح پر رک گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یا بعد کے مجاہدین کے مجتہد؟ یہ میرے لیے بالکل انکشاف ہے کہ عقل اور فطرت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایسا کوئی مشاہدہ میں نے کبھی کیا نہیں، آپ مستفید فرمائیں تو میں اس پر غور کر سکتا ہوں۔ انسان کے علم میں تبدیلی آتی ہے، یعنی عقل تو ایک ملکہ ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ انسان کو ایک فطرت دی گئی ہے، وہ فطرت ہی اصل میں انسان کو متعین کرتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس فطرت کے بعض ناگزیر تقاضے ہیں، کچھ لوازم ہیں، وہ موجود ہیں۔ میں نے اس میں کوئی تبدیلی کسی جگہ بھی نہیں دیکھی، البتہ اس عقل کو استعمال میں لا کر جب ہم چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، اور علم کا معروض کیا ہے؟ مادہ اور نفس ہے، اس میں بہت ترقی ہوتی ہے، بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، نئی نئی دنیایں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن عقل اور فطرت میں کیا تبدیلی آئی ہے وہ اگر آپ مجھے بتائیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ میرے علم میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جی بھائی راشد، میں انمیوٹ کر رہا ہوں آپ کو، کوئی آپ مثال دینا چاہیں عقل و فطرت میں تبدیلی کی؟ نہیں، اس طرح سوال نہیں ہے، اصل میں دوست نے پوچھا تھا تو میں نے کام دیا تھا پوچھا، کیونکہ اور سوال میرے خیال میں نہیں تھا۔ شکریہ۔ دوستوں کے سوالات پوچھنے سے ہی نقصان ہوتا ہے ہم سے۔ آخری سوال لے لیتے ہیں جی، ثاقب خان صاحب۔ ثاقب صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اگر ایک مسلمان مرد ایک ہندو عورت سے شادی کر لے، جیسا کہ ہندوستان میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں نکاح کے موقع پر اگر یہ طے ہو جائے کہ عورت اپنے عقیدے کے مطابق اور مرد اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو کیا اس نکاح کا انعقاد اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد دونوں جائز ہوں گے؟ اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ مسلمان مرد مسلمان ہی رہے گا یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ شکریہ۔ یہ ایک اور بات بھی طے کر لیں کہ 10 دن بچے ہندو رہیں گے اور 10 دن مسلمان رہیں گے۔ ایک گھر بننا ہے بھائی، اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ
کیا ایک مذہب توحید کا مذہب ہے، ایک مذہب کی بنیاد شرک پر ہے، تو یہ مل کر جب گھر بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا گھر فی الواقع بن سکے گا، ایک خاندان وجود میں آ سکے گا؟ میرے نزدیک اس میں قانونی سوالات اہمیت نہیں رکھتے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر مجھے میرا مذہب عزیز ہے تو پھر میں یہ کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں انتشار پیدا کر لوں۔ جس طرح سے اگر مجھے اخلاقی اصول عزیز ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں کسی اسمگلر کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم کر لوں، میں کسی چور کے ساتھ یہ رشتہ قائم کر لوں؟ تو انسان اپنے اخلاق کے بارے میں چونکہ بہت زیادہ حساس ہے، وہاں اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو مذہب کے معاملے میں پہلے فیصلہ کیجئے کہ آپ کو وہ عزیز ہے یا بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے نام لکھا ہوا ہے والدین نے کسی کے لیے ہندو اور کسی کے لیے مسلمان، تو اس لیے میں اس نکاح کو نہیں سمجھ سکتا۔ جی بہت شکریہ، وقت ہمارا خاتمے کی طرف پہنچ گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملتے ہیں۔